اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال ربنا جل وعلا فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بابرکات پر، کہ جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ سامعین ذی احتشام، تفسیر سورۃ الفاتحہ کے بیان میں آج کے اس بڑے ہی بابرکت وقت میں چند ایک باتیں سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت اور اس کا دوسرا جملہ رب العالمین کے حوالے سے چند ایک قرآنی آیات اور چند ایک احادیث آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو ہر انسان کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اعمال کی قبولیت اور نجات کے لیے عقیدے کا درست ہونا یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو اعمال قابل قبول ہیں، اگر عقیدہ درست نہیں ہے، بنیاد درست نہیں ہے، تو اوپر جو عمارت ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اعمال قابل قبول نہیں ہے، نجات نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا کہ جاؤ یمن میں جا کر کے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سناؤ، تو کہا کہ اے معاذ، تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو عقیدہ توحید نہیں رکھتی، تو سب سے پہلی چیز جس چیز کی انہیں دعوت دینی ہے وہ ایک اللہ کی عبادت ہے، وہ ایک اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ان کو دعوت دینی وہ عقیدہ توحید ہے۔
فرمایا اے معاذ اگر وہ اس عقیدہ توحید کو تسلیم کر لیں، اپنا لیں، تو انہیں کہنا کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ عقیدہ توحید کو ہی تسلیم نہ کریں تو پھر یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو بندہ چاہے ساری رات مصلی پہ کھڑا رہے، جتنی مرضی وہ عبادتیں ریاضتیں وہ کرتا رہے، وہ کسی کام نہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسے انسان کے لیے کل قیامت کے دن ترازو ہی قائم نہیں کیا جائے گا۔ بنیادی بات، عقیدہ توحید 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ پہلی چیز توحید الوہیت، کہ اللہ تعالیٰ کو معبود برحق ہونے میں ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو لائق عبادت میں ایک ماننا کہ ایک اللہ کی عبادت ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور ہر قسم کی عبادت ایک اللہ کے لیے ہے۔ وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ جانوروں کو ذبح کرنا ہو، وہ کوئی بھی عبادت ہو، توحید الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، یہ عقیدہ توحید کا ایک حصہ ہے 3 حصوں میں سے۔ اور دوسری چیز ہے توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ کو رب ہونے میں ایک ماننا، کہ جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور تیسری چیز ہے توحید اسماء و صفات، کے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان صفات میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو اکیلا اور یکتا ماننا۔ اسماء و صفات کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اب اس بات کو تسلیم کرنا اور اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اسماء و صفات میں ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے اور اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ داتا ہے، اس کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ اللہ دستگیر ہے، اللہ غوث اعظم ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے توحید اسماء و صفات کا اقرار۔ توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام عقیدہ توحید ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں اور پہلی آیت کے پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت کو بیان کیا کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ، تمام عبادات اللہ کے لیے ہیں، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے، اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔ اللہ کا معنی معبود برحق، معبود کا معنی وہ ذات کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کے دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کو بیان کیا کہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب اللہ ہے۔ اب ہمارے ہاں رب العالمین کا معنی کیا جاتا ہے تمام جہانوں کو پالنے والا۔ یاد رکھیں کہ عربی زبان انتہائی وسیع زبان ہے، بڑی وسعت والی اور بڑی ظرافت والی یہ عربی زبان ہے۔ اور عربی زبان کے مقابلے میں ہماری اردو زبان اگرچہ بہت کچھ ہے یہ، لیکن عربی کے مقابلے میں یہ ناقص ہے۔ عربی زبان کے مقابلے میں ہماری اردو زبان تھوڑی ہے۔ کچھ الفاظ عربی زبان کے ایسے ہیں، قرآن و حدیث میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ہم اپنی زبان میں ان الفاظ کا ترجمہ کرنا چاہیں تو ہم ان الفاظ کے ترجمے کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری زبان یہ اردو یہ عربی کے مقابلے میں تھوڑی ہے۔ اچھا، انہی الفاظ میں سے ایک لفظ یہ رب بھی ہے، یہ اتنی وسعت والا لفظ ہے اور اتنا بڑا لفظ ہے کہ ہماری زبان میں اس کا معنی ہی کوئی نہیں ہے، بس وہ کھینچ کھونچ کر کے وہ معنی کر دیا گیا پالنے والا۔ اب ہماری زبان میں کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے جو اس معنی کو واضح کر سکے، اس لفظ کو واضح کر سکے، اس لفظ کو بیان کر سکے، تو مجبوراً یہ کہہ دیا گیا
کہ رب العالمین کا معنی ہے تمام جہانوں کو پالنے والا، حالانکہ اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ تمام جہانوں کو پالنے والا، رب کا معنی صرف پالنے والا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اس کے معنی بتاؤں گا، قرآن پاک کی آیات سے نکال کر کے ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کائنات کا پروردگار، داتا، دستگیر وہ ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا، کسی کو نفع پہنچانے والا، کسی کو نقصان پہنچانے والا، کسی کو اولاد دینے والا، کسی کو نہ دینے والا، کسی کو بیٹیاں اور کسی کو بیٹے اور کسی کو دونوں عطا کرنے والا، یہ ساری کائنات کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے، یہ لفظ رب بتاتا ہے۔ اور میرے اس معنی کی دلیل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں، اے نسل انسان۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کسی خاص گروہ کو مخاطب نہیں کیا، یہ نہیں کہا اے یہود، اے نصارہ، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو، نسل انسان کو مخاطب کیا، اس لیے کہ یہاں پر مسئلہ توحید ہے، یہاں پر بیان توحید ہے کہ جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے نسل انسان، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب وہ تمہارا رب کون ہے؟ رب ہے کیا؟ رب کون ہے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہارا رب وہ ہے کہ جو تمہارا بھی خالق ہے اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ان کا بھی خالق ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، رب کون ہے؟ رب وہ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ یہ رب کے معنی بیان ہو رہے۔ والسماء بناء، اور رب وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے یہ آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور پھر آسمان سے پانی کو اتارا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالے زمین سے۔ اور آیت کے آخر پر جو پیغام دیا، کہا یہ تمہارا رب ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ انداد یہ ندن کی جمع ہے، اور عربی زبان میں ندن کہا جاتا ہے ایسی کوئی چیز، وہ کوئی شخص ہو، وہ کوئی پتھر ہو، وہ کوئی درخت ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا جائے، عربی زبان میں اسے ندن کہا جاتا ہے۔ کہا فلا تجعلوا للہ اندادا، تم نے کائنات کی کسی بھی چیز کو اللہ کے برابر نہیں کرنا۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارا رازق اللہ ہے، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ان چیزوں میں سے ان لوگوں میں سے کسی نے بھی یہ چیز تمہیں عطا نہیں کی۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم نے ان کو اللہ کے برابر نہیں کرنا۔ اب ذرا بات کو سمجھیے گا، اللہ کرے میں آپ تک یہ بات پہنچا اور سمجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور رب کون ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہا کہ تم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اور رب کون ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب ان باتوں کو جوڑتے جائیں کہ یعنی اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو، اور ہر قسم کی عبادت، وہ نظر و نیاز ہو، وہ منت منوتی ہو، وہ جانور کو ذبح کرنا ہو، وہ جو بھی ہو، اپنا سر جھکانے تک کی جو عبادت ہے، فرمایا وہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور رب کون ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات
اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی ہر چیز کا معبود برحق، ہر چیز کے لیے لائق عبادت وہ ایک اللہ کی ذات ہے، اسی کی عبادت ہے، اور ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے اور خالق کی ہی عبادت ہے۔ اور میں قربان جاؤں، میرا رب کتنا زبردست خالق ہے۔ اگر بندہ صرف اپنی تخلیق کو ہی سمجھ لے، اگر بندہ صرف اپنے وجود کو، اپنی تخلیق کو، اپنی پیدائش کو ہی سمجھ لے تو وہ بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 میں حضرت انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے۔ یہ بچے باتیں کرتے ہیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، بولنے میں بھی مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 میں حضرت انسان کی تخلیق کو بیان کیا، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف اپنی تخلیق کو سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ البتہ تحقیق ہم نے یہ انسان کو حقیر مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے ایک قطرے کی صورت میں اس کو ایک محفوظ جگہ پہ ٹکا دیا، یعنی ایک قطرہ ماں کے رحم میں اس کو جگہ دی، اسے محفوظ کر دیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ایک پانی کے قطرے کو ایک جمع خون، ایک لوتھڑے کی شکل میں بنا دیا، فخلقنا المضغة عظاما، اور پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈی کی صورت میں بنا دیا، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس ایک ہڈی پر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک دوسری تخلیق میں پیدا کیا، یعنی پہلے وہ بے جان تھا، جب 4 ماہ کا ہوا تو پھر اس میں روح پھونک دی، یہ ایک اور تخلیق ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو سب سے زیادہ حسین تخلیق کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ انسان کی تخلیق بتائی کہ ہم نے انسان کو حقیر مٹی سے پیدا کیا، اور پھر انسان ایک گندے پانی کا ایک قطرہ تھا، ہم نے اس کے ماں کے رحم میں اس قطرے کو جگہ دی، اس قطرے کو محفوظ کیا، اور پھر اس پانی کے قطرے کو ایک لوتھڑا بنا دیا، گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، نرم بوٹی بنا دی، اور پھر اس نرم بوٹی کو ہم نے ہڈی بنا دیا، اور پھر اس ہڈی پر ہم نے گوشت چڑھایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سب سے زیادہ اچھا پیدا کرنے والا اور تخلیق کرنے والا ہے۔ یہ تخلیق، یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے حاجت روا اور مشکل کشا ہونے پر۔ یہ بات کو سمجھیں، یہ عقیدے کی باتیں ہیں، یہ ہم اپنے مدارس میں جو بڑی کلاس کے طلباء ہیں، یہ باتیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ تخلیق، یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے حاجت روا اور مشکل کشا ہونے پر۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے معبود باطلہ کی نفی کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ معبود نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ جنہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی وہ معبود نہیں ہو سکتے، جو خود پیدا کیے گئے ہیں وہ کبھی حاجت روا اور مشکل کشا، داتا، دستگیر، غوث نہیں ہو سکتے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اپنے کچھ ایسے حاجت روا اور مشکل کشا اور رزق دینے والے داتا بنا لیے ہیں کہ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ لوگوں نے اپنے نفع نقصان کا مالک اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کو سمجھ لیا ہے۔ فرمایا ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، جن کو اللہ کے سوا نفع و نقصان کا مالک سمجھا ہے، فرمایا یہ کسی اور کے نفع و نقصان کے مالک ہونا تو بعید رہا، دور رہا،
ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، یہ اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا ہے، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے ان کو اپنا معبود بنا لیا ہے، ما لا یخلق شیئا، جنہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، فرمایا نہ تو وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اچھا بھائی، میں کسی کے فوت شدہ بزرگ کو یا کسی کے پیر کو کچھ کہوں، میری یہ مجال ہی نہیں ہے، میرا یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ میں کسی کے فوت شدہ بزرگوں کو کچھ کہوں، کسی کے فوت شدہ پیر کے بارے میں کوئی بات کہوں، مجھ میں اتنی استطاعت ہی نہیں ہے، اب مجھ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں بعد میں اپنا دفاع کر سکوں۔ لیکن ہاں، میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 تو بیان کر سکتا ہوں نا، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن قرآن سنانے کا حق تو رکھتا ہوں نا میں، اور میں آپ میں سے ہر ایک کو یہ حق دیتا ہوں، میں آپ میں سے ہر ایک کو یہ اجازت دیتا ہوں کہ جب تک میں یہاں پر کھڑے ہو کر کے اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان سناؤں تو سنتے رہو، جب میں اس سے ہٹ کر کے کوئی غلط بات بیان کروں اور جھوٹ بولوں تو آپ میں سے ہر ایک کو اجازت ہے کوئی بھی اٹھے اور آ کر کے وہ مجھے یہاں سے پکڑے اور ممبر رسول سے نیچے اتار دے، اس لیے کہ یہ ممبر رسول یہ سچے رسول کا ممبر ہے، یہاں پر جھوٹ بولنے والوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ حکمت عملی کے تحت کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن قرآن تو بیان کر سکتا ہوں، قرآن سنے، آیت بھی سناتا ہوں، ترجمہ بھی سناتا ہوں۔ اگر میرے کسی بھائی کو میرے ترجمے پر وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، وہ اطمینان قلبی نہ ہو، یہاں پر وہ ترجمے والا قرآن پڑھا ہے، اگر یہاں سے بھی اس کا دل مطمئن نہ ہو تو جس عالم دین کو وہ پسند کرتا ہے، یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 ہے، یہ قرآن لے اور اس عالم دین سے جا کر کے اس آیت کا ترجمہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے نسل انسان، اے کائنات کے سارے انسانوں، ضرب مثل، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، پس تم اس مثال کو غور سے سنو۔ اب وہ مثال کیا ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، لوگ پکارتے نا یا اللہ مدد کہنے کی بجائے یا فلاں مدد یا فلاں مدد، لوگ رزق مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بجائے کسی اور کو داتا کہتے ہوئے رزق مانگتے ہیں۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولا اجتمعوا لہ، اگر وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں ایک مکھی پیدا کرنے پر تو اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے اخیر کر دی، کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی بنانا تو دور رہا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر کے لے جائے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی اولاد، کوئی رزق، کوئی روزی دینے والا نہیں، اور جن سے تم اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہوئے یہ چیزیں مانگتے ہو، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر کے لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، خالق کائنات کا یہ اعلان ہے، اللہ کا یہ کہنا ہے لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، کہ جس اللہ سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، فرمایا لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، وہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ مکھی سے اپنی کوئی چیز چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کے سوا جن کو پکار رہے ہو وہ کمزور ہیں، جس کو پکارا جا رہا وہ بھی کمزور ہے، جو پکارنے والا وہ بھی کمزور ہے۔
وہ کمزور اس لیے کہ وہ کچھ عطا نہیں کر سکتے، وہ کچھ دے نہیں سکتے، اور پکارنے والا کمزور کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ اچھا، بات کو مختصر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجت روائے سارے مانتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی حاجت روا مانتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکل کشا یہ بھی سارے مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ داتا ہے یہ سارے مانتے ہیں، اور اللہ کے سوا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی داتا مانتے ہیں۔ تو اگر یہ حقیقت ہے، یہ حق ہے کہ اللہ بھی داتا کوئی اور بھی داتا، اللہ بھی مشکل کشا کوئی اور بھی مشکل کشا، تو پھر مجھے اس آیت کا مطلب سمجھا دو جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، افمن یخلق کما لا یخلق، کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ سمجھیں، افمن یخلق کما لا یخلق، اگر خالق بھی حاجت روا اور مخلوق بھی حاجت روا، اگر خالق بھی داتا ہے اور مخلوق بھی داتا ہے، اگر خالق بھی مشکل کشا اور مخلوق بھی مشکل کشا، تو مجھے پھر اس آیت کا مطلب سمجھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افمن یخلق کما لا یخلق، کیا جو پیدا کرنے والی ذات ہے وہ اس طرح ہے کہ جس نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی؟ آگے کہا افلا تذکرون، اور تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے، یہ آیات کو پڑھ کر کے تم اپنے عقائد کو درست کیوں نہیں کرتے؟ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، کہ یہ اللہ ہے جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور اللہ ہی ہے کہ جس نے یہ سورج اور چاند کو مسخر کیا ہوا ہے، کل یجری لاجل مسمی، اللہ ہی ہے کہ جس نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ انسان کا ایک وقت ہے، ایک درخت کا ایک، ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر دیا، وہ مقرر کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ ساری بات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالکم اللہ، یہ اللہ ربکم تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن کو تم اس اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور جن کو تم اس رب کے سوا پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے سوا نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہو، ما یملکون من قطمیر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جن کو تم نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہو، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک پردہ ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک چھلکا ہے، فرمایا وہ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، تمہیں روزی اور تمہیں اولاد اور تمہیں شفا کہاں سے دیں گے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا کہ اگر ان سے بھی پوچھا جاتا تھا نا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہتے تھے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے والی ذات اسے رب کہا جاتا ہے، اور کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس رب کی عبادت کرنی، اور ہر قسم کی عبادت اسی رب کی کرنی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے نسل انسان تم سب کے سب ایک اللہ کے فقیر ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، یہ سب کے سب اللہ کے فقیر ہے۔ عطا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، وہی خالق ہے، وہی رب ہے، اور اسی کی عبادت ہے، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی داتا، وہی غوث، وہی دستگیر، اور وہی گنج بخش ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔